بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر واچر ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے. زکوٰۃ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اور میرا تعارف آپ جانتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، ایجوکیشنل ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا. آفاق ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اور آفاق کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ آلموسٹ جو ویڈیو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی وہ بھیج دی تھی. اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے وہ دوسرا ٹاپک کیا، پھر ہم نے جو ہے وہ نئے ناول نگار بننے کے لیے جو ہے وہ ٹاپک کیا. تو اب ہمارا ٹاپک جو ہے وہ زکوٰۃ چل رہا تھا، تو زکوٰۃ کے ٹاپک کے حوالے سے یہ اس سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے جی. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر پلاٹ خریدا ہوا ہو لیکن بامر مجبوری اچانک جو ہے نا وہ بیچنا پڑ جائے، تو اس صورت میں جو ہے نا اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں. دیکھیں وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ نیت کا عمل دخل ہے. اگر آپ نے کسی بھی جو ہے وہ لمحہ اس کو کیا تھا، آپ نے اس نیت سے لیا تھا کہ جی میں اس کو منافع پر بیچوں گا، تو ڈیفینیٹلی پھر تو جو ہے نا اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے تھا اور مجبوری میں بیچا جا رہا ہے تو پھر تو آپ منافع کے لیے بیچ ہی نہیں رہے ہیں. پھر تو مجبوری میں ہو سکتا ہے آپ کہیں جتنے بھی مجھے پیسے مل جائیں، میرا ایک دفعہ وقت ٹل جائے. تو دونوں چیزوں کا جو ہے نا وہ رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینس ہے جی. کس کو اس ٹاپک کو مزید پڑھا جا سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1562 میں. کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا، سوری جی یہاں پر جو ہے وہ اولاد کی واو جو ہے نا وہ مس ہے، کمپوزنگ مسٹیک ہے. ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق کے مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں. نوٹ: ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں. ابن باز کی روایت کے مطابق زکوٰۃ کے مستحق لوگ جی: 1 مساکین یعنی حاجت مند، 2 غریب، 3 زکوٰۃ وصول کرنے والا، 4 مقروض، 5 غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، 6 قیدی، 7 مجاہدین اور 8 مسافر یعنی ابن السبیل. سورہ التوبہ کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر جو ہے وہ تفصیلی ذکر موجود ہے. اب میں وہ سوال نامہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کی خاطر جو ہے نا وہ بنیادی ویڈیو بنائی ہے. اس کے اندر آلموسٹ آپ کے وہ تمام سوالات ہیں جن کو الگ الگ جو ہے وہ انٹرٹین کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو ان کو سوالات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کویسچن نمبر 1 جی: زکوٰۃ کے لغوی معنی بتائیے. زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں. کویسچن نمبر 2: زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیجیے. مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا، یہ اس کی شرعی تعریف ہے جی. کویسچن نمبر 3: کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جی؟ 7.5 تولے. کویسچن نمبر 4: کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ پر. کویسچن نمبر 5: کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کویسچن نمبر 6: کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. کویسچن نمبر 7: اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے. اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ یقینی بات ہے جی فرض ہے. اس کو ہم پلاٹ والے جو ہے نا وہ معاملے کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ بالکل فرض ہے جی، چرنے والے مویشیوں پر زکوٰۃ. کویسچن نمبر 9 جی: اشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اشری زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی طور پر فرض ہے. کویسچن نمبر 10: ایک صاحب نصاب پر شخص کو درمیان سال میں 35,000 کی آمدنی ہوئی تو یہ 35,000 بھی اموال زکوٰۃ سے شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ جواب: ضرور شامل کیے جائیں گے. کویسچن نمبر 11: صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے، اور دوسرا تیار شدہ مال. ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے. کویسچن نمبر 12: لیکن اس میں صنعتی مشینری کا مال شامل نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. کویسچن نمبر 12: مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ ان پر زکوٰۃ بالکل فرض نہیں ہے جی. کویسچن نمبر 13: استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ ہے جی. کویسچن نمبر 14: زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یا ہجری قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی جی. پلاٹ:
کوشچن نمبر 15، پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کریں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب واجب ہوگی۔ کوشچن نمبر 16 سوال، پلاٹ خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جب فروخت کر دیا جائے اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ رقم نصاب میں شامل ہو جائے گی۔ کوشچن نمبر 17 جی، جو پلاٹ رہائشی مکان کے لیے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ کوشچن نمبر 18، اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ جواب، ان کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ کوشچن نمبر 19 سوال، جو مکان کرایہ پر دیا ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس کے کرایہ پر جب کہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کوشچن نمبر 20 جی، سوال، حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب، زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اور اس کو قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس پر آپ کو زکوٰۃ واجب ہے۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ اس ویڈیو کو لازم ہے شیئر کرنا آپ پر اس لیے لازم ہے اور اس کو دوسروں کو بتانا آپ پر اس لیے لازم ہے کہ اسلامی جو معلومات ہے اور اسلامی جو ورثہ ہے اس کو آگے پہنچانا بھی آپ کی جو ہے نا ڈیوٹی اور ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے بطور مسلمان۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے پاکستان زندہ باد۔